وكفى سبحان اللہ. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي یا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. انتہائی عزت و احترام دے لائق میری جملہ سامعین کرام، بالخصوص عزت مآب جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد خلیل الرحمن صاحب زید مدہ وزید علمہ، اور جناب محترم عزت مآب جناب عزیزم قاری محمد شہزاد صاحب زید علمہ وزید عملہ، اور نہایت ہی عزت و احترام دے لائق برادر میں مکرم جناب محمد مظہر صاحب، اور میرے انتہائی مشفق و مہربان میرے سرپرست جناب حاجی دوست محمد صاحب زید عمرہ، اور میرے انتہائی محترم جناب محترم بھائی محمد اعجاز قریشی صاحب، میرے عزیزم جناب محترم محمد نعمان صاحب، اور برادر میں مکرم جناب محمد فاروق صاحب، اور عزیزم جناب محمد آصف صاحب، اور دیگر جملہ مہمانان گرامی قدر، اور میرے عزیز طلبہ، سب تو پہلے تمام آباب میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تحفہ قبول ہو گئی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے محترم سامعین کرام، اگرچہ 11ویں شریف دی تاریخ دے مطابق تا اگلے جمعۃ المبارک نو اگلے جمعۃ المبارک کو بعد ہے، لیکن میرے محترم بھائی محمد اعجاز قریشی صاحب اللہ انہوں نے ذوق نو سلامت رکھے، انہوں نے چونکہ چھٹی ختم ہے واپس بڑھنا ہے، تو انہوں نے حکم دیتا کہ نہیں 11ویں شریف دی محفل دے اندر میں بھی شرکت کرنی، لہٰذا اساں نے پہلے پروگرام دا انعقاد کیتا ہے. اور چونکہ اساں نے اپنے ادارے دے اندر انتہائی مشہور معروف اور یگانہ روزگار عظیم عالم دین نعت خان بہت سارے ہوندے ہیں، لیکن نعت خان بھی اور مکمل عالم دین
دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف دے فارغ التحصیل جناب الحاج خالد حسنین خالد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے ایصال ثواب دی چونکہ نشست اصل منعقد کرنی ہے تو یہ محفل مبارکہ اس حوالے دے نال بھی کہ آئی دی بابرکت نشست جناب الحاج محترم عظیم ثناخان رسول عظیم عاشق رسول جناب خالد حسنین خالد صاحب دے ایصال ثواب دے حوالے دے نال اور پھر 11ویں شریف حضور غوث الثاقلین حضور غوث سمدانی محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لا مکانی حضور السید الحسنی والحسینی حضور الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دی بارگاہ دے اندر ثواباں دے تحفے پیش کرن واسطے اور اساڑے جملہ فوت شدگان دی ارواح مبارک نو حضور غوث الثاقلین دے تصدق اور وسیلہ جلیلہ نال تمام مرحومین دی ارواح مبارکہ نو ثواباں دے تحفے پیش کرن واسطے آج دی بزم آج دے پروگرام منعقد ہے سبحان اللہ اور آج دی اس پروگرام دے اندر جس عظیم ہستی دا تذکرہ یقیناً وہ ہستی ہے جنہ دا ثانی دنیا چ نہیں ہے سبحان اللہ بے شک انبیاء کرام تو بعد افضل البشر بعد الانبیاء سبحان اللہ سبحان اللہ جناب السید جناب الشیخ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی جنہ دا تذکرہ مالک کائنات نے قرآن مجید دے اندر بیان فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ قربان جائیے انہوں دی فضیلت انہوں دی عظمت انہوں دا مقام انہوں دا مرتبہ کہ اللہ رب العزت نے 10ویں سپارے سورہ توبہ دے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اللہ دا قرآن ہے قریش سے کیا شان ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ بے شک کہ میرے مالک ارشاد فرما رہے ہیں اذ ہما فی الغار فرمایا علماء تشریف فرمائے ہیں اذ جس جگہ تے آندہ ہے اس جگہ تے فعل اذکر محذوف ہے بے شک مالک نے فرمایا میرے بندو ذرا یاد تک کرو نا ذرا تذکرے تک کرو نا ذرا تخیل دے اندر تلے کے آؤ نا ذرا اپنے دماغ دے اندر تلے کے آؤ نا ذرا اپنی تقریرہ اور تحریرہ دے اندر بیان کرو تو صحیح نا کیا اذ ہما فی الغار سبحان اللہ بے شک بڑے پیارے الفاظ ہیں میرے بچوں آج دی یہ بابرکت نشست عقیدہ اہل سنت دے حوالے دنال بالخصوص سبحان اللہ کہ صحابہ کرام دے بارے ساڑھا جو عقیدہ ہے جو اللہ دے قرآن نے عقیدہ سکھایا ہے سبحان اللہ فرمایا اذ ہما فی الغار ذرا آپ بھی اپنے ذہن دے اندر سوچو نا کیا مقدس لمحات ہیں اذ ہما فی الغار یہ غار ہے اور اس غار دے اندر 2 ہستیاں موجود ہیں سبحان اللہ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اذ یقول لصاحبہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی صحابیت او صحابیت ہے جو نسے قطعی قرآن مجید فرقان حمید دینار ثابت سبحان اللہ بے شک جنہ دی صحابیت دا انکار کرنا لا وہ قرآن دا منکر ہے اور جو قرآن دا منکر ہے وہ دائرہ ایمان جو ہی بالاتفاق خارج ہے
تو پھر کیا ارشاد فرمایا اذ یقول لصاحبہ، ذرا یاد کرو جدوں وہ اپنے صحابی نو ارشاد فرما رہے ہیں، میرے کریم آقا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال گفتگو فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا گفتگو ہے؟ اللہ کیسی تسلیاں دیتیاں جا رہی ہیں، لا تحزن، سبحان اللہ، لا تحزن، لا تحزن، اے ابو بکر پریشان نہ ہو، سبحان اللہ، اے ابو بکر پریشان حزن نہ و ہو، ملال دی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ ان اللہ معنا، معنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دو اساں ہاں تے تیسرا ساڈا رب ہے۔ سبحان اللہ، دو اساں ہاں تے تیسرے ساڈے رب ہے۔ رب ہے، اساں تا اپنے رب ذوالجلال دی معیت حاصل ہے۔ ان اللہ معنا، بے شک، لوگوں ذرا سوچو تو صحیح کہ مقام صدیق کیا ہے۔ مقام صدیق یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے نال اللہ بھی ہے اور اللہ دا رسول بھی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، ہر جگہ، یا ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک۔ میرے محترم سامعین کرام، میں آپ کیا کر رہا ہوں کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا مقام یہ ہے کہ ایک صدیق اکبر دے نال اللہ دے رسول بھی تے اللہ رب العزت بھی۔ سبحان اللہ، جس ہستی دے نال اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں انہاں دی شان سبحان بیان اللہ، کر سکتا کوئی سوچ سکتا ہے؟ اور اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں صدیق حزن و ملال دی ضرورت نہیں، اللہ ساڑے نال ہے۔ سبحان اللہ، ان اللہ معنا، اللہ ساڑے نال ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، بڑی پیاری آیت طیبہ دا مختصر، کیونکہ وقت آج دی موسم دی خرابی دے پیش نظر گفتگو اختصار مختصر گفتگو انشاءاللہ، لیکن عقیدہ نو سمجھن دی کوشش کرو۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ رب العزت نے انہوں دے قلب مبارک، انہوں دے دل مبارک دوتے سکینہ دا نزول فرما دے۔ سبحان اللہ، علماء تشریف فرما ہے ان اللہ معنا، معنا دی جمع دی ضمیر ہے، بے شک، لیکن اگے فانزل اللہ سکینتہ علیہ، بے شک، علیہ دے اندر واحد، ضمیر واحد ہے۔ بے شک، کیوں کہ صدیق اور صدیق دے نال، صدیق دے یار غار اللہ دے نبی اگرچہ وجود دے اندر تو دو ہیں، لیکن انہاں دی سوچ، انہاں دی فکر اور انہاں دے سکینہ دے اعتبار دے نال گویا انہاں دا دل ایک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، فانزل اللہ سکینتہ علیہ، سبحان اللہ، کہ جنہاں دے قلب مبارک تے اللہ دی طرفوں سکینہ دا نزول ہو گیا ہے۔ بے شک، اس صدیق اکبر دی شان کیا ہے؟ اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور پھر اسی دا تذکرہ میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے فرمانے عالی شان کو سنو۔ اور میں پہلے عرض کیتی ہے کہ انتہائی اختصار دے نال انشاءاللہ گفتگو پھر انشاءاللہ کسی موقع دے ہوتے مزید عرض کرسا ہوں۔
درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلا آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس غار دا تذکرہ اللہ دے قرآن بھی اور میرے ایک نبی دے فرمان دے اندر بھی سبحان اللہ سبحان اللہ کیا اللہ اکبر بس توجہ فرمائیے اور ذرا توجہ کہ مقام صدیق نو سمجھن واسطے اللہ دا قرآن اور نبی دا فرمان کیا ہے سبحان اللہ جدو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت دی رات گئے وہ اکھاں مبارک بعد دیاں لائے کہ حاجی صاحب جنہ انہاں غاراں دی زیارت کی تھی سبحان اللہ بے شک بے شک اساں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا واسطہ دے کے عرض کر دیاں اللہم ارزقنا زیارت حرم حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم آمین اللہم آمین مالک اسا تمام نو بار بار حرمین شریفین دی زیارت نصیب اللہم آمین جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار دے دہانے تے پہنچے اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر کیا عرض کر دیں قال واللہ لا تدخلہ حتی ادخل قبلکا فإن کان فیہ شیء اصابنی دونک سبحان اللہ سبحان اللہ میرے بچوں ذرا توجہ دینا محبت اس چیز دا نہ ہے قسم اٹھا کے عرض کی تھی حضور آپ غار دے اندر داخل نہ ہو حتی ادخلا حتی کہ سب تو پہلے میں داخل ہوندہ ہوں کیوں فَإِن كَانَ فِيهِ شَيْءٌ سبحان اللہ سبحان اللہ اصابنی دونک حضور اگر غار دے اندر کوئی تکلیف دے چیز ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر اصابنی علماء تشریف فرما ہے اصابنی وہ کوئی چیز ڈنگ مارے تو یا رسول اللہ میں نہ مارے آپ نے تکلیف نہ اللہ اکبر کیا محبت ہے کیا محبت ہے کہ حضور آپ باہر تشریف رکھو میں اندر ویندا ہاں اگر کوئی کیڑا مکوڑا سپ بٹھوا ہے تے او اگر تکلیف دیوے تے اس غلام نو دیوے آقا نو کوئی تکلیف نہ ہو اللہ اکبر اس سبحان واسطے حضور آپ اندر تشریف نہ لے کے آؤ اللہ اکبر فداخلا آپ داخل ہو گئے اندر تشریف لے کے گئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سارے غار دے اندر جھاڑو دیتا سبحان اللہ وقت تھوڑا ہے بس میں انتہائی اختصار دلال عرض کر رہا ہوں پھر داخل ہو کے آپ نے اپنی چادر مبارک فشک کا اظہار اپنی چادر مبارک اتاری تے چادر دیاں لیراں کر چھوڑیاں اللہ اکبر چادر دیاں لیراں کر کے تے ہر سوراخ دے اندر ایک لیر دیندے گئے اور ہر سوراخ نو وسدہا بہی وباقی منہا اسنان بعض روایات دے اندر تحق لیکن اس حدیث مبارکہ دے اندر جو میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں فباقی منہما اسنان دو باقی رہ گئیں دو سوراخ دو کھڈا باقی رہ گئیں اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایڑی ایک سوراخ دے ہوتے دوجی ایڑی دوجے سوراخ دے ہوتے رکھ کے انہوں نے منہ بھی بند کر
سبحان اللہ اکبر. ثم قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادخل فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر دست بستہ عرض کی تھی حضور میں صفائی بھی کر لی ہے, حضور میں ساریاں کھٹاں بھی بند کر لیاں ہیں, ہن آپ تشریف لے کے آؤ. اللہ. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے. وَوَضَعَ رَأْسَهُ فِي حِجْرِهِ وَنَامَ. اللہ سبحان. لوگو حقیقت ہے بس فقط ایک حدیث مبارکہ ہی, اس حدیث مبارکہ دے الفاظ ہی اگر سمجھے وجن تو مقام صدیقیت تاں ہی سمجھ آتی. سبحان بے شک. میرے آقا تشریف لے کے آئے اور سر مبارک اچے رہے ودہا صدیق دی جھولی دی اندر رکھ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لوگو جس چہرے نو تکن واسطے فرشتے ترسدے ہیں, جس دی زیارت واسطے جبریل امین ترسدے ہیں, اج او چہرے ودہا او چوندوی دا چند اج او کتھے ہے؟ صدیق اکبر دی گود دیا. سبحان اللہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا رج رج کے زیارتہ کی تھی, واہ سبحان اللہ. کیا رج رج کے دیدار کی تھی. ایک اللہ ہے اور ایک صاحب غار اور صاحب مزار صدیق اکبر ہے. سبحان اللہ. رج رج کے ویکھا, رج رج کے دیدار کیتے. اللہ اکبر. اور پھر فتو لودے گا ابو بکر فی رجلے ہی من الجحر ولم یتحرک مخافت ان یتنبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. لوگوں کائنات کوئی مثال پیش نہیں کر سکتی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پیر مبارک دیتے سب بار بار ڈنگ کر رہا ہے. ولم یتحرک مخافت ان یتنبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں سب لڑے تے جنا حرکت نہ کرے. اللہ اکبر. سب لڑے تے لم یتحرک. ذرا توجہ, جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرکت تک نہیں کی تھی. کیا یہ عام انسان واسطے ممکن ہے کہ سب لڑے, رومنا دھومنا تا دور دی گل, لم یتحرک, حرکت نہیں. فقط حرکت تک نہیں کی تھی. جسم ساکن, سب زور مار رہا ہے لیکن جناب صدیق اکبر حرکت بھی نہیں کر رہے. اور کیوں؟ مخافت ان یتنبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس وجہ تو کہ میرے آقا دے نیند دے اندر آرام دے اندر خلل نہ آونجے, اس واسطے حرکت تک نہیں کی. اللہ سبحان اللہ. یاری ہوئے تو ایسی یاری ہوئے نا, کون ایسی یاریاں نبھا سکتا ہے؟ اے فقط شایان شان ہے تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. سبحان اللہ. مخافت ان یتنبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسکتت دموعه على وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما لک یا ابا بکر قال لدغت فداک ابی و امی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک ایک لفظ موتیاں دی طرح ہے, موتیاں دی طرح ہے. جدوں زہر پورے وجود دے اندر پھیل گئی تو آنسو مبارک گرا ہے. اللہ, کسے دے آنسو گردے ہیں کپڑے تے گردے ہیں, کسے دے آنسو زمین تے گردے ہیں. صدیق تیری یاری نو سلام کہ تیرے آنسو گرے ہیں, تیرے آنسو گرے ہیں تے کتھے گرے ہیں؟ رخ مصطفیٰ. رخ مصطفیٰ دے گرے ہیں.
سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا ما لکا یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہوا، آنسو کیوں آندے پہن؟ الفاظ ذرا سنو، فدا کا ابی و امی لدغت، یہ دسنا مقصود ہے کہ میں سب لڑ گیا، لیکن دسن دا انداز کیا ہے؟ ذرا غور کرو نا، دسن دا علامت ہے، دسن دے انداز کیا ہے؟ فدا کا ابی و امی، میری ماں بھی توڑے تو قربان تھی، میرا باپ بھی توڑے تو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری ماں بھی توڑے تو قربان تھی، میرا باپ بھی توڑے تو قربان، میرے والدین میرا ماں پیو توڑے تو قربان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدغت، گل تو یہی دسنی ہے کہ میں سب لڑ گیا ہے، لیکن پہلے غلامی دا حق ادا کیتا کہ میری ماں بھی قربان میرا باپ بھی قربان، لدغت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سب نے ڈس لیا ہے۔ پھر میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ پھر سب لڑ گیا ہے تو پھر دم کر دے ہاں یا کچھ کر دے ہاں، نہیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب نے لعاب دہن دے اندر کیا برکت رکھی ہے، آپ نے فتفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذهب ما یجدہ، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یاری دو بھی حق ادا کر دیا، سبحان اللہ۔ آپ نے فقط لعاب دہن، اگرچہ لفظ نہیں ہے سمجھاون واسطے عرض کر رہا، آپ نے اپنی تھک مبارک لعاب دہن مبارک لیا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جتنے سب لڑا ہے اتھے لعاب دہن لایا، اس لعاب دہن دی برکت کیا ہے؟ فَذَهَبَ مَا يَجِدُ، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جو تکلیف ہو رہی ہے وہ ساری ختم ہو گئی، وہ ساری زہر بھی ختم ہو گئی، وہ درد بھی ختم ہو گیا، وہ پیڑا بھی ساریاں ختم ہو گئی۔ تو میرے دوستوں میں عرض کیا کرنا چاہتا ہاں، اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، اللہ دا قرآن بھی فرما رہا، میرے نبی دا فرمان بھی اعلان کر رہا۔ بہرحال عقیدہ دے طور تے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بڑی طویل حدیث مبارکہ دا آخری دو جملے عرض کرنے ہیں کہ جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ امتیو میرے صحابہ، اللہ دے دین نو توڑے مال دی ضرورت ہے، اللہ دے دین نو توڑے مال دی ضرورت ہے، توڑے مال دی خود جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو راوی ہیں، نو فرما دے ووافق عندی، اس ویلے اتفاق نال میرے کو بڑا مال و دولت ہے، میں گھر گیا، گھر ون کے سارے مال و دولت دے دو حصے کی تھے، ایک حصہ گھر آنے واسطے رکھنا گیا تھے، ایک حصہ اللہ دے دین واسطے پیش کرن واسطے میں وکھرا کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ لے کے آئے مسجد نبوی شریف کے اندر ڈھیر لگ گئے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے فاروق، اے ابن خطاب، ما اب کئی تلے اہلک، سبحان گھر آنے واسطے کیا رکھ کے آئے ہو، اتنا مال و دولت لے کے آئے ہو؟ آپ نے عرض کی تھی مثلہ، جتنا ادھے لے کے آیا اتنا گھر بھی رکھ آیا، سبحان اللہ۔ اللہ دا کرم ہے، مالک نے اتنا عطا کیتا ہے۔ بس ایک گفتگو ہو رہی ہے کہ جناب صدیق اکبر بھی تشریف لے کے آئے، اللہ، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی تشریف لے کے آئے، آپ گھر گئے تے آپ نے بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ، حدیث پاک دے الفاظ ہے
بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ آپ دے کول جو کچھ ہے حتیٰ کہ میرے استاد محترم حضور سیدی میرے مربی الشیخ محمد انور مگھالوی صاحب رحمت دامت برکاتہم العالیہ اللہ تعالیٰ اپنا سایہ تا دیر قائم اور دائم رکھے. آپ نے یہ حدیث پڑھاون لگیا تشریف فرمائی کہ آپ باقی تا سارا کچھ اللہ دے راستے تے پیش کرن واسطے اکٹھا کیتا نا تے پھر جس نے دیکھا نا کہ کپڑے بڑے سونے پائے ہوئے, اللہ اکبر, لباس بڑا سونا ہے, سبحان اللہ, آپ نے وہ لباس مبارک اتار کے ٹاٹ وہ بلہیٹ کیتا جس سب دے ہوتی اللہ ٹاٹ دا لباس زیب تن کیتا ککر دے کنڈے لے کے نا تے اس دے بٹن بنا کیتے اللہ اور پھر سارا کچھ لے کے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر جویں پہنچے نا سلام عرض کیتا بس سلام عرض کرن دی دیر ہے کہ ادو جبریل امین بھی تشریف لے اللہ, جبریل امین بھی تشریف لے کے آئے. کون جبریل امین؟ وہ نوریاں دے سردار. آپ آگے تشریف لائے تاکہ آگے آ جائیں پیچھے, تاکہ آنے والوں کے لیے تھوڑی سی جگہ بن جائے. دل کھلے کریں, اللہ ہمیں کھلا, کیا کمی ہے. تو میں عرض کیا کر رہا ہوں کہ ادھر سے صدیق اکبر آئے, سلام عرض کیا, ادھر سے جبریل امین آئے اور جبریل امین حاضر ہو کر کیا عرض کرتے ہیں, یقرئک السلام, اے صدیق اکبر, بڑی توجہ طلب کر, اے صدیق اکبر اللہ رب العزت تو سانو سلام فرما رہے ہیں, اللہ کریم تو سانو سلام دے رہے ہیں. اللہ میرا مالک انا لا نضیع اجر من احسن عملا, اللہ کسی دے اجر نو ضائع نہیں کرتا. اگر صدیق اکبر نے بکل ما عندہ سب کچھ اللہ دے راستے دے پیش کیتا تے میرے مالک نے کرم کیا کیتا, فرمایا جبریل وانجنا میرا سلام دے, جانا میرے سلام عرض کر, اے جبریل وانج میرا سلام سنا میرے یار غار نو, تے نال اے پوچھ کہ اے صدیق اے ٹاٹ دا لباس کنڈیاں دے بٹن اس دے اتے راضی تا ہے نا, اس دے اتے راضی تا ہے نا, اس حالت دے اتے راضی تا ہے کہ دل پریشان تا نہیں ہے. رب تو سانو سلام دے رہا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اکھاں دے وچوں آنسوان دی جھڑی لگ گئی, آنسو ہی آنسو ہیں, رو روح کے عرض کرتے ہیں مالک عطا بھی تیری ہے, توفیق بھی تیری ہے, صدیق دی کیا مجال ہے پریشان ہومن دی. صدیق دل و جان دے نال یا اللہ راضی ہے, مالک ہے تو تیرا کرم ہے کہ تو توفیق بھی عطا کیتی ہے, رزق بھی تو عطا کیتا اور توفیق بھی تو عطا کیتی ہے. سبحان اللہ. اے سلام ایویں نہیں ملتے, ایک تساں تے مینوں بھی کدے رب دی طرفوں سلام آئے ہیں, لیکن صدیق جیسا جگرا بھی تو کوئی لے کے آوے نا. تو میرے دوستو, میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اب کئی تلے اہلے کا یا ابا بکر, حدیث مبارکہ میرے سامنے موجود ہے, اور یہ حدیث مبارکہ وہ بابرکت حدیث مبارکہ جس کو امام ترمذی نے روایت کیتا, امام ابو داؤد نے روایت کیتا, اور یہ عقیدہ صدیق ہے. سبحان اللہ. اور وہ عقیدہ صدیق ہی اہل سنت والجماعت دا عقیدہ ہے. الحمدللہ اہل سنت والجماعت دے عقائد اللہ رب العزت دے قرآن اور نبی دے فرمان دے مطابق ہے. تو میرے دوستو
جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما اب کئی تلے اہلے کا یا ابا بکر، ابو بکر گھر آلیاں واسطے کیا چھوڑ کے آئے ہو، گھر آلیاں واسطے کیا رکھ کے آئے ہو؟ آپ نے کیا جواب دیتا؟ بس اے یاد کر کے بیٹھنا، آج دی اس درس قرآن اور درس حدیث دا مغز یہ ہے کیا اب کئی تو لہم اللہ ورسولہ، سبحان اللہ، اب کہے تو لہم اللہ ورسولہ، میں اپنے گھر آلے واسطے اللہ دے اللہ دا رسول چھوڑ کے آیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت و شان صحابہ کرام، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ میں عرض کر رہا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ عرض کی تھی اب کہہ تو لہم اللہ ورسولہ، کہ میں اپنے گھر آلے واسطے اللہ تے اللہ دا رسول چھوڑ کے سبحان اللہ، گویا عرض کی تھی میرے واسطے اللہ تے اللہ دا رسول کافی ہے، بے شک میرے واسطے اللہ اور اللہ دا رسول کافی ہے، اللہ اور اللہ دا رسول کافی ہے۔ اے عقیدہ کہنا ہے جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کہ میرے واسطے اللہ اور اللہ دا رسول کافی ہے، بولیے میرے واسطے اللہ اور اللہ دا رسول کافی ہے، میرے واسطے اللہ اور اللہ دا رسول کافی ہے، میرے واسطے اللہ اور اللہ دا رسول کافی ہے۔ اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا عقیدہ ہے اب کہہ تو لہم اللہ ورسولہ۔ صدیق جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں قلت لا اسبقہ الی شیء ابدا، فرماتے ہیں اے ابن خطاب تیرے کو مال و دولت زیادہ ضرور صحیح، لیکن تو صدیق اکبر تو کدو سبقت لے سکتا ہے؟ صدیق اکبر تو بھلا کون سبقت لے سکتا ہے؟ اے یار غار بھی ہے، یار مزار بھی ہے، اور آج میں حدیث مبارکہ پڑھتا پہ ہوں میرے کریم آقا نے فرمایا انت صاحبی، سبحان اللہ، اے صدیق تو غار دے اندر بھی میرا دوست، اور اے صدیق اکبر حوض کوثر دے اتے بھی تو ہی میرا دوست۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر، قال لأبی بکر انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض۔ سبحان اللہ، کتنے خوش قسمت ہیں صدیق اکبر، اے بشارتاں سن کے دنیا تو گئن تو غار دے اندر بھی میرا دوست ہے ہوں تے حوض کوثر تے، سبحان اللہ، حوض کوثر تے بھی تو میرا دوست ہو سی، تو میرے نال ہو سے تے میں بھر بھر کے جام اپنے امتیاں نو پلا رہا ہو سا تے صدیق تو میرے نال ہو سی۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو میرے دوستو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین انہاں دا عقیدہ جو عرض کیتا ہے انشاءاللہ اگر زندگی ہوئی تو پھر اگلے 11ویں شریف دوتے مزید اسی حوالے دنال گفتگو انتہائی ضروری ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء ہوا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ باقی میرے دوستو تربیتی حوالے دنال میں کل جمعۃ المبارک کی جڑی گفتگو کی تھی ہے، بس اسی گفتگو نو ایک حدیث مبارکہ نو دوبارہ دہرا کے کہ اللہ تعالیٰ دی ذات اسن عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا جو آخری عمل مبارک ہے وہ کیا ہے؟ آپ دا آخری عمل مبارک کیا ہے؟ آپ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ آپ دی جھولی مبارک اور آپ دے سینے مبارک دے نال سر لا کے آپ تشریف فرما ہے، اور صحابی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ صاحبزادے تشریف لے کے آندے، اور انہوں نے اپنے کندھ اتے مسواک شریف رکھا ہویا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسواک شریف دے بارے، اس مسواک شریف والے پاسے بڑے غور دے نال نظر کرم فرمائی، ویکھا، ہاں مسواک والے پاسے بار بار ویکھا۔ رازدان نبی، کیا رازدان نبی، رازدان نبی ہیں جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے پتہ چل گیا کہ آپ بار بار جو مسواک شریف ویکھ دے پہنا تے آپ مسواک شریف کرنا چاہتے۔ عرض کی تھی حضور آپ مسواک شریف کرنا چاہتے ہو؟ آپ نے سر مبارک حرکت دی، نعم جی۔ تو جناب سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی صاحبزادی جناب سیدہ صدیقہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسواک شریف لے، اس نو دوبارہ دھویا، دند مبارک اپنے منہ دے اندر اس نو نرم کیتا، نرم کر کے تے مسواک پیش کیتا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا آخری عمل مبارک کیا ہے؟ آپ نے وہ مسواک شریف، یعنی مسواک شریف آپ نو اتنا پسند ہے کہ آپ نے آخری عمل مبارک دنیا تو سفر فرماون تو پہلے جو عمل مبارک کیتا ہے وہ مسواک شریف۔ سبحان آئیے اس مسواک شریف دے نال محبت کیجئے، اس مسواک شریف دے نال پیار کیجئے، اور ہر ویلے ہر نماز تو پہلے ضرور مسواک شریف کیتا کرو۔ میں کل دے جمعۃ المبارک تے بھی عرض کی تھی، تفضل الصلاة التي يستاق لها على الصلاة التي لا يستاق لها 70 مرہ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ جس نماز تو پہلے مسواک کیتا ونجے اس دا ثواب اس نماز دے مقابلے لم یستاق لہا، جس تو پہلے لا یستاق لہا، جس تو پہلے مسواک نہ کیتا ونجے، مسواک علی نماز دا ثواب 70 گنا زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، 70 گنا زیادہ ہے۔ میرے محترم بھائی حاجی محمد اشرف صاحب، اگر میں کل بھی یہ مثال عرض کی تھی، اگر کسی نو پتہ ہوئے کہ میری یہ چیز اگر میں اتھے ڈھاکے یا نوشہرے فروخت کرے ساں تے 1 روپے دی وکسی، تے اگر میں خوشاب لے ونجاں تے ڈبل وکسی، تو کوئی اتھے وچے سی؟ تے جی اگر اس نو یہ ہوئے کہ ڈبل نہیں ٹرپل وکوے سی، 3 گنا وکوے سی، 4 گنا، 5 گنا، 10 گنا کہ اتھے وکسی تے 1 روپے دی تے خوشاب 10 روپے دی، تو کوئی جتنیاں بھی منتہ کرے پیا کوئی اتھے ویچے سی؟ تے جس نو یہ آکھو کہ اتھے ویچ تے 1 روپیہ ہی، یہ خوشاب بن کے سرگودے بن کے ویچ تے 70 روپیہ ڈائی سیا، پھر اس دیو کوئی منتہ چا کرے پیرے پہ ونجے جی کوئی ویچے سی؟ تے پھر اساں آخرت دے بارے دنیا دے بارے تے اساں اتنے حریص ہاں، آخرت دے بارے بھی تو سوچا کریے نا کہ ٹائم تو اتنا ہی لگنا نا نماز تے، پانی تو وہی استعمال ہونا نا، جیڑی ٹھڈ لگنی ہو تو لگنی ہی ہے نا۔ جی اگر مسواک کر کے نماز چا پڑھی تو اس دا ثواب 70 نماز دے برابر ڈہی ویسی۔ جی مسواک نہ کیتا تو 1 نماز، دن میں کتنی نمازاں؟ 5 تے 70 ذرا 5 کریے تو کل کتنی بنی؟ 350 300 5 35 350 نماز مسواک کر کے پڑھیاں تو 350 نماز دا ثواب، تے بغیر مسواک تو پڑھیاں تو 5 نمازاں دا ثواب۔ کتنا فرق ہو گیا؟ 345
45 ایک دن دا خسارہ کتنا 345 345 نماز دا خسارہ ایک دن، حالانکہ پڑھیاں 5 دن، سردی گرمی صبح دی نماز بھی پڑھی، نماز شاہ کفتہ دی نماز بھی سردی تے پڑھی، لیکن خسارہ وقت بھی 345 نماز دا، پھر کوئی عقل مندی تو نہیں ہے نا۔ تے آئیے اج دی یہ تربیتی نشست میں بارے دیگر عرض کرساں، آئیے مسواک شریف نو اپنی زندگی دا معمول بنا لئیے، اور نماز پڑھن تو پہلے ضرور مسواک کر لئیے۔ میں ایک حدیث مبارکہ جو میرے سامنے موجود ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، فرمایا مسواک دی ایک بڑی فضیلت ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا مسواک کرن دے نال مطہرۃ للفم، ایک تا منہ صاف ہو ویندا ہے، منہ دی سمیل بدبو ختم ہو ویندی ہے، منہ صاف ستھرا ہو ویندا ہے۔ اور اگلا جملہ سماعت کیجئے، فرمایا وَمَرْضَاتٌ لِلرَّبِّ وَمَرْضَاتٌ لِلرَّبِّ، مسواک کرن دے نال رب بھی راضی ہوئے، مسواک کرن دے نال رب بھی راضی ہو۔ رب کتنا بندیاں نال پیار کرتا اور کتنا جلدی راضی ہو ویندا، میرا بندہ تو مسواک کر میری رضا واسطے، تیرا منہ بھی پاک اور صاف ہو ونجے تے میں بھی تیرے نال راضی ہو۔ تو آئیے آج تو یہ نیت کر لئیے، اور دیکھو نا اساں تاں اس علاقے جران دے پیاں، اگر اساں نیت کر لئیے ساڑے واسطے اوک کوئی نہیں، اور مسواک نہ لبے نا، کم از کم پھلائیاں تو ساڑے کو مکدیاں ہی نہیں نا، بندہ پھلائی دے نالو۔ میرے محترم محمد اعجاز سے اکثر اعجاز صاحب اور آمین نا انہاں دے ہتھے جور کچھ نہ ہوئے نا تے پھلائی دی ایک ٹانی ضرور ہوندی ہے، کہ وہ ٹانی بھنی تے اسے دنال مسواک کر لیا، اور پھلا دا مسواک تو انجی بڑا صحت مند ہے، صحت دے حوالے نال بڑی اس دے فائدے ہیں۔ تے اگر کسی دن مسواک نہ ہوئے تے پھر شہادت علی انگلی اس نو اس نیت دے نال کہ مالک آج میرے کو مسواک رہ گیا ہے، اس نیت دے نال اگر ہو انگلی بھی منہ دے وچ مرے سو اللہ کریم اس دا اجر اور ثواب عطا کرے۔ سبحان اللہ۔ میں بارے دیگر تمام احباب دا شکر گزار ہاں کہ جو اتنی سردی دے موسم دے وچ تشریف لے کے آئے، اور بالخصوص